نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين۔ برادران اسلام، اللہ کی توفیق خاص سے ہم اس کے پاک گھر میں حاضر ہیں۔ اللہ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور رمضان المبارک کے اندر نازل ہونے والی خاص برکتوں سے ہم سب کو حظ وافر نصیب فرمائے۔ برادران اسلام، آج کی اس نشست کے اندر اللہ کی بارگاہ میں حاضری اور پیشی کے حوالہ سے چند معروضات آپ احباب کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ میری زبان پر کلمہ حق، کلمہ خیر جاری فرمائے۔ برادران اسلام، ہم سارے اس بات کے ماننے والے ہیں کہ یہ دنیا عارضی دنیا ہے۔ ہم سب نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ کائنات اور کائنات کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، نام صرف خدا کا باقی رہے گا۔ سورہ رحمان میں اللہ اسی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر چیز کو فنا ہے، دوام صرف اور صرف تمہارے خدا کو ہے۔ تو برادران اسلام، جب ہر چیز فنا ہو جائے گی، پھر حشر کا میدان برپا ہوگا، ہم سب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور اس دن ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق صلہ ملے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ رائی کے دانے کے برابر نیکی اس کا بھی ثواب دیکھ لے گا، رائی کے دانے کے برابر گناہ اس کو بھی رب کے حضور دیکھ لے گا۔ پھر برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کے حضور ناز کے اندر ہمارا نامہ اعمال کھولا جائے گا۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ تعالیٰ نے دو نگہبان ہمارے اوپر مقرر کر رکھے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کو لکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں یہ ساری کی ساری باتیں پیش کی جائیں گی۔ اب اس خاص پیشی کے وقت کو جب ہم اللہ کے حضور ناز میں حاضر ہوں گے، میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے ایک فرمان مبارکہ کے اندر یوں بیان کیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابن آدم اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، اب آگے کیفیت کیا ہوگی؟ فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی سئل عن خمس، کہ جب ابن آدم اللہ کی بارگاہ ناز میں موجود ہوگا تو وہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ پائے گا، ایک لمحہ بھی آگے نہیں گزار پائے گا۔ حتی سئل عن خمس، یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے متعلق سوال کر لیا جائے گا۔ یعنی 5 سوال ہیں جن 5 سوالوں کے جواب دینا ہوں گے۔ جب ان 5 سوالوں کے جواب مکمل ہوں گے، پھر ہی بندہ اللہ کے حضور ناز میں ایک قدم آگے بڑھا سکے گا۔
اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے وہ 5 سوال بتا دیے۔ اب میں یہاں پہ رک کے ایک جملہ ضرور بولنا چاہوں گا۔ دیکھیں ہم دنیا میں یہاں جس مقام تک پہنچے ہیں، ہم سارے بیٹھے ہیں، ہم سکول، کالج، یونیورسٹی سے ہو کے یہاں پہ آئے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ نصاب پڑھایا جاتا ہے، پیپر میں جو سوال آنا ہے وہ کبھی بھی بتایا نہیں جاتا، لیکن اللہ کا نبی کتنا مہربان ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصاب بھی بتا دیا، اللہ کے نبی نے سوال بھی بتا دیا۔ کہا یہ 5 سوال ہیں جن 5 سوالوں کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ ان 5 سوالوں کو خوب تیار کر لو۔ طالب علم کو پتہ چل جائے کہ کل میرا پیپر ہے اور میرے پرچے کے اندر یہ سوال ہے، تو کیا وہ تیاری نہیں کرے گا؟ باقی ساری چیزوں کو چھوڑ کے انہی سوالوں کے اوپر فوکس کرے گا کہ یہ حتمی بات ہے کہ کل کے میرے پیپر میں یہ سوال آنے ہیں۔ تو آپ خود سوچیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سوال بتا دیے، کہا یہ نصاب ہے اور یہ ان نصابوں کے سوال ہیں، اس کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا۔ اب وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ آج کی اس نشست کے اندر میں نے صرف یہی 5 چیزیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی زبان فیض ترجمان سے فرما رہے ہیں، پہلا سوال ان عمرہ فیما ابلاہ، پہلا سوال بندے سے اس کی زندگی کے متعلق گزرے گا کہ بندے بتا تو نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا ہے۔ اب یہ سوال ہے جس کا جواب مجھے اور آپ کو تیار کرنا ہے، کیونکہ کل قیامت والے دن اللہ نے ہم سے یہ سوال کرنا ہے۔ تو کیا ارشاد فرمایا؟ پہلا سوال بندے سے زندگی کے متعلق ہوگا کہ بتا اللہ نے تجھے زندگی عطا فرمائی، پھر زندگی میں تجھے نعمتیں عطا فرمائی، تجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی، تجھے کھانے کے لیے منہ عطا کیا، سننے کے لیے کان عطا فرمائے، تجھے ہاتھ عطا فرمائے، پاؤں عطا فرمائے، پھر تیری ضروریات کو رب نے تیرے دنیا میں آنے سے پہلے پیدا کر دیا۔ تجھے ہوا کی ضرورت تھی، اللہ نے ہوا کو پیدا کر دیا۔ تجھے روشنی کی ضرورت تھی، اللہ نے سورج کو پیدا کر دیا۔ تجھے چھت کو ڈھانپنے کے لیے سائبان کی ضرورت تھی، سر کو ڈھانپنے کے لیے سائبان کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کر دیا۔ تجھے رہنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کر دیا۔ اب یہ ساری نعمتیں اللہ نے تیرے لیے پیدا کر دی، تیرے دنیا میں آنے سے پہلے رزق بھی تیرا لکھ دیا، مقدر بھی تیرا لکھ دیا، نصیب بھی تیرا لکھ دیا، تجھے اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا۔ تو بندے اب بتا، یہ جو اللہ نے تجھے زندگی کی نعمت عطا فرمائی تھی، بتا تو نے اس زندگی کو کیسے گزارا ہے؟ میری اور آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ ہمیں سوچنا ہوگا۔ کیا جو میں اور آپ کر رہے ہیں ہمارا دنیا میں آنے کا یہی مقصد تھا؟ نہیں نہیں، میرے اور آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد خود رب بیان کر رہا ہے۔ ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو بنایا ہے تو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ اللہ فرماتے ہیں بندے میں نے ساری کائنات کو تیرے لیے بنایا ہے، تجھے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ تو پہلا سوال بندے سے اس کی زندگی کے متعلق کیا جائے گا، اور ایک بات ذہن نشین رکھیے گا، زندگی میں گزرے ہوئے ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہوگا۔ کل کا دن میں نے اور آپ نے کیسے گزارا ہے؟ کل کے جو 24 گھنٹے تھے، اگر میں کہوں کہ آپ مجھے بتائیں آپ نے ایک ایک لمحہ کہاں گزارا، یا آپ مجھ سے کہیں کہ آپ بیان کریں، تو ہم بیان کرنے سے قاصر ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ سارے کا سارا بتایا جائے گا۔ بلکہ اس دن جس دن کے متعلق اللہ کے حبیب نے یہ فرمایا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے الَّيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ دن تو ایسا ہے جب زبانوں پہ اللہ تالے لگا دے گا، پھر گفتگو کریں گے کون؟ تمہارے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں بول کے بتائیں گے،
پیر اللہ کی بارگاہ میں بول بول کے بتائیں گے کہ مالک ہاتھوں سے اس نے یہ کیا ہے، پاؤں سے اس نے یہ کیا ہے، تو قبل اس سے کہ وہاں ہمیں مشکل ہو اس سوال کا جواب میں نے اور آپ نے تیار کرنا ہے، تو زندگی کیسے گزارنی ہے اللہ کی عبادت کے اندر، اللہ کی بندگی کے اندر۔ وہ کسی فارسی کے شاعر نے بڑی پیاری بات کی، یوں سمجھیے جیسے اس نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ وہ کہتے ہیں زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، کہ وہ کہتا ہے کہ وہ زندگی جس میں اللہ کی عبادت نہیں، جس میں اللہ کی بارگاہ میں جھکنا نہیں، اللہ کی اطاعت نہیں، وہ زندگی زندگی نہیں ہے، شرمندگی ہے۔ حقیقت کے اندر زندگی وہی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے میں گزر جائے، اللہ کی بندگی اور اس کی اطاعت کے اندر گزر جائے۔ تو برادران اسلام، یہ تھا پہلا سوال جس کے متعلق میں نے اور آپ نے جواب تیار کرنا ہے کہ کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا جانا ہے، بتاؤ اپنی زندگی تم نے کیسے گزاری ہے۔ یہ پہلا سوال ہے۔ اب دوسرا سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں ان شبابہ۔ پہلا سوال تو مطلق زندگی کے بارے میں تھا، اب اس زندگی میں سے جو نایاب، قیمتی اور سب سے انمول لمحات ہیں وہ ہے جوانی کے، تو اللہ فرمائے گا بتا بندے تو نے جوانی کو کیسے گزارا ہے۔ انسان کی زندگی کے اندر اس جوانی کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ آپ خود اس بات کو سمجھیں کہ ہر چیز کا جو شباب ہوتا ہے نا، وہ شباب دیدنی ہوا کرتا ہے۔ پھول جب نکلتا ہے تو چھوٹا سا، پھر جب بڑھتا ہے تو پھر ایک تند و توانا شکل اختیار کر لیتا ہے، دیکھنے والے کو بھی اچھا لگتا ہے۔ یوں ہی انسان کی زندگی ہے کہ پہلے چھوٹا سا تھا، پھر چلنا شروع کیا، پھر اس کا بچپنا لڑکپن میں تبدیل ہوا، لڑکپن جوانی میں۔ اب جو جوانی ہے انسان کی طاقت بھی بھرپور ہے، انسان کی صلاحیت بھی بھرپور ہے، انسان کے اندر کام کرنے کا جذبہ بھی بھرپور ہے۔ اس لیے انسان کی جوانی کو اس کی پوری زندگی کے اندر خاص کیفیت اور خاص اہمیت حاصل ہے۔ اللہ فرمائے گا بندے بتا تو نے اس جوانی کو کیسے گزارا ہے۔ تو جوانی کے ایام کو میری اور آپ کی زندگی میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ آپ اس بات سے اتفاق کریں گے جب انسان کی جوانی بڑھاپے کی طرف ڈھل جاتی ہے نا، پھر انسان لاکھ کوشش کرے کہ اب میں صحیح سجدہ کر کے نماز پڑھوں، صحیح جوانوں کی طرح رکوع کروں، تو اب وہ چاہتا تو ہے لیکن اس کا جسم اس کا ساتھ دیتا نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں نا بڑھاپے کے اندر اگر بندہ کوئی سخت کام کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب نہ تو ہڈیوں کے اندر طاقت ہے، نہ ہی اب اس کی صحت کے اندر طاقت ہے، نہ آنکھوں کے اندر بینائی کا وہ نور نظر آتا ہے، نہ ہی اعضائے بدنیہ کے اندر وہ جان اور طاقت نظر آتی ہے۔ تو اس لیے کہا کہ اس زندگی میں چونکہ جوانی خاصی اہمیت ہے تو بندے سے دوسرا سوال کیا جائے گا، بتا جوانی تو نے کیسے گزاری۔ اب جو بندہ جوانی میں رب کے حضور جھک جائے نا، جو بندہ جوانی کے اندر اللہ کی بندگی میں آ جائے، آؤ میں تمہیں کائنات کے سب سے سچے انسان کی زبان سے اس جوان کے متعلق بتاؤں جس کی جوانی اللہ کی بندگی، عبادت اور ریاضت میں گزری ہے، اس کا انعام کیا ہے۔ تو میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں 7 بندے ہوں گے۔ کتنے؟ 7 بندے ہوں گے جنہیں اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 بندوں میں سے ایک نوجوان ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی بندگی میں گزری ہو۔ ان 7 خوش نصیبوں میں یہ جوان بھی شامل ہے جس کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ کہتے ہیں کہ جناب والا جب شیر بوڑھا ہو جائے نا تو اب وہ کہتا ہے کہ میں نے شکار کرنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ غلط ہے، شکار کرنا چھوڑا نہیں ہے،
اس کے بڑھاپے نے اس سے شکار چھڑوا دیا ہے۔ اب بندہ بوڑھا ہو جائے تو پھر کہے کہ اب میں نے توبہ کر لی ہے، بھائی اب تو توبہ کا وقت تھا نا، اب سامنے موت نظر آ رہی ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیبائے پیغمبری، اصل توبہ کا مقام تو تب تھا جب عین شباب تھا، حسن تھا، تو گلی میں چلتا تھا تو لوگ دیکھتے تھے کہ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت جوان ہے، کتنا بڑا قد ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جوانی کی عبادت اور بڑھاپے کی عبادت کو تمثیلاً بیان کیا ہے۔ ذرا حضور علیہ السلام کا اسلوب دیکھیے گا۔ آقا فرماتے ہیں کہ ایک طرف جوان عبادت کرنے والا ہے اور ایک طرف بوڑھا عبادت کرنے والا ہے، تو کہا جوان عبادت گزار کو بوڑھے عبادت گزار پر یوں ہی فضیلت حاصل ہے جیسے میں اللہ کے نبی آمینہ کے لال کو باقی تمام نبیوں پر فضیلت حاصل ہے۔ جیسے سرکار باقی نبیوں کے اوپر فضیلت رکھتے ہیں، ایسے ہی جوانی میں عبادت کرنے والا جوان بوڑھوں کے اوپر کیا رکھتا ہے؟ فضیلت رکھتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ دوسرا سوال اس سے اس کی جوانی کے متعلق ہوگا۔ ویسے تو میں نے ایک موضوع لکھا ہے کہ جوانوں کی تربیت کے حوالے سے بات کروں گا، چلیں آج یہ حدیث مبارکہ سنتے جائیں، اس دن اگر مقام آیا تو پھر بھی عرض کر دوں گا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ہاں ایک نوجوان تھا جو صبح سے لے کر شام تک ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں مسجد میں حاضر رہتا، کوئی نماز قضا نہیں کرتا، آنکھوں کی حفاظت کرتا۔ کہیں رات کے وقت اس کا وصال ہوا، اس کے گھر والوں نے رات کے وقت ہی غسل دیا، کفن دیا اور اس کا جنازہ پڑھ دیا۔ امیر المومنین صبح نماز پڑھنے آئے تو پتہ چلا کہ فلاں جوان کا انتقال ہو گیا۔ آپ تعزیت کے لیے اس کے والد کے پاس گئے اور کہا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس کے باپ نے کہا امیر المومنین آپ سارا دن مخلوق خدا کی خدمت میں امور سلطنت کی سر انجام دہی کے اندر مصروف رہتے ہیں، تھوڑی دیر آپ نے آرام کرنا ہوتا ہے، تو اس نیت سے نہیں بتایا کہ آپ کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا چلو پھر اس کی قبر پہ چلتے ہیں۔ آپ صحابہ کے ساتھ اس کی قبر پہ گئے، قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ آیت پڑھی کہ اے جوان بتا، اللہ کا فرمان ہے اما من خاف مقام ربہ جنتان، کہ جو اپنے رب کی عبادت کے اندر ڈٹ گیا اور اپنے رب کی نافرمانی سے بچ گیا، رب ایک نہیں اسے دو دو جنتیں عطا کرتا ہے۔ نوجوان بتا تیرا معاملہ کیا ہے؟ تو اللہ کی عزت کی قسم اس نوجوان کی قبر سے آواز آتی ہے امیر المومنین اللہ کا وعدہ حق اور سچ ہے، میں جیسے ہی قبر میں آیا ہوں اللہ نے مجھے دو جنتیں عطا فرما دی۔ تو عبادت کے اندر اس کی جوانی گزری۔ دوسرا سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ جوانی کے متعلق کیا جائے گا۔ اب تیسرا اور چوتھا سوال انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تیسرا اور چوتھا سوال ان مالہ، اس سے مال کے متعلق ہوگا، ہم سے ہمارے مال کے متعلق ہوگا۔ اب مال کے متعلق کیا سوال ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ یہ بتاؤ مال کمایا کہاں سے ہے اور مال لگایا کہاں پہ ہے؟ یہ دونوں سوال ہیں۔ تیسرا اور چوتھا سوال یہی ہے کہ مال کے متعلق بتانا ہوگا۔ سب سے پہلے یہ بتانا ہوگا کہ یہ مال کمایا کہاں سے ہے، پھر یہ بتانا ہوگا کہ یہ مال لگایا کہاں پہ ہے۔ سورس آف انکم یہ بھی بیان کرنا ہے اور مال خرچ کہاں پہ کیا یہ بھی بیان کرنا ہے۔ حلال طیب طاہر اور پاکیزہ رزق کو شریعت کے اندر بڑی محمود نظروں سے دیکھا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ طالب کسب الحلال فریدۃ بعد الفرائض، کہ رزق حلال کی تلاش کرنا یہ فرض کے بعد، یعنی جو فرائض ہیں نماز روزہ ہیں ان کے بعد یہ بھی کیا ہے؟ ایک فرض کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ سوال کیا جائے گا کہ بندے بتا تو نے مال کمایا
تو کیا تیرا ذریعہ آمدن جائز تھا یا ناجائز تھا؟ آپ دیکھیں کہ انسان سارا دن محنت کرے، مشقت کرے، رزق حلال کی تلاش میں نکلے، ایک اس رزق حلال کے اندر لقمہ حرام شامل ہو جائے تو وہ کیا کر دیتا ہے؟ پورے کے پورے رزق کو حرام کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے نہ بندے کی دعائیں قبول، نہ بندے کی عبادت قبول۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کی دعا کیسے قبول ہو جبکہ اس کا کھانا حلال نہیں، اس کا پہننا حلال نہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ یہ سوال کیا جائے گا بندے کسب حلال اس کا ذریعہ کیا ہے؟ تو نے مال کمایا ہے تو کہاں سے کمایا ہے؟ پھر مال لگانے کا پوچھا جائے گا، جائز کاموں کے اندر خرچ کیا ہے، ناجائز کاموں کے اندر خرچ کیا ہے؟ آج کل ہمارے معاشرے کا جو رواج ہے کہ حلال کاموں کی بجائے حراموں کے اوپر زیادہ خرچ کیا جاتا ہے۔ کہا جائے کہ یہ مسجد کی خدمت ہے، دین کا کام ہے، یہاں پہ صرف کریں تو لوگ کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور وہی لوگ مہندی کے فنکشن کے اوپر لاکھوں روپیہ اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو پوچھا جائے گا کہ مال دیا تھا کہاں سے تو نے لیا تھا، اور مال لگایا کہاں پہ تھا؟ اب اختصار کے ساتھ پانچواں سوال، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ماذا عاملہ فیما علما، بندے سے پوچھا جائے گا تجھے جن باتوں کا اللہ نے علم دیا تھا بتا تو نے ان باتوں کے متعلق عمل کیا کیا ہے؟ دیکھو نا، مجھے اور آپ کو علم تو ہے دین کا، مجھے اور آپ کو پتہ تو ہے کہ نماز ہمارے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے۔ مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کے روزے ہمارے اوپر فرض ہیں، جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ تو اللہ پوچھے گا بندے بتا تجھے میری آیتیں تو پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی تھیں، تجھے یہ بھی پتہ تھا کہ یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، پھر تیرا عمل کیا تھا؟ تو نے کیا کیا؟ میری بندگی کی یا میری مخالفت کی؟ تو نے حلال کمایا یا حرام کمایا؟ عمل تو نے کیا کیا ہے؟ تو اس دن اللہ کے حضور اس چیز کے متعلق بھی جو ہے وہ جواب دینا ہوگا۔ یاد رکھیے گا کہ ہمیں اگر پتہ ہے نا کہ نماز پڑھنا اللہ کا فرض ہے، اگر کوئی بندہ فرض ہونے کے باوجود نہیں پڑھتا تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی نماز فرض ہی نہیں ہے تو وہ دائرہ اسلام سے کیا ہو جائے گا؟ خارج ہو جائے گا، کیونکہ نص قطعی کا انکار کر دیا۔ اس لیے جن چیزوں کے متعلق بندے کو علم ہو ان چیزوں کے متعلق، عمل کے متعلق بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو برادران اسلام، یہ 5 سوال ہیں جن کی تیاری میں نے اور آپ نے کرنی ہے، کیونکہ یہ 5 سوال ہم میں سے ہر ایک سے اللہ نے پوچھنے ہیں۔ تو آج سے اگر ان کے جواب تلاش کریں گے، تیار کریں گے، مشکل کوئی نہیں ہے، تیار کریں گے تو کل اللہ کے حضور ناز میں آسانی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو شریعت سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔